بہت کلیئر جو ہے وہ پکچر آج ڈی جی ISPR نے رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ کامنٹ کر رہے ہیں, وہ اپنا پرسپیکٹیو دے رہے ہیں, تو ہمیں بھی اب اپنا پرسپیکٹیو دینا پڑا ہے. اسی ٹویٹ کا ذکر کیا انہوں نے, وہ ٹویٹ پڑھ کے بھی سنایا جس ٹویٹ کا ہم 2 روز سے ذکر کر رہے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاکرات کا بھی راہ رہ گئی ہے اور حکومت کی طرف سے آپ سوچتے ہیں کہ اب پابندی لگے گی پاکستان تحریک انصاف پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں جنہیں سوچنا, سننا اور برداشت کرنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے ہے یہ پاکستان. جی, پاکستان سے نہ آگے کوئی ہے نہ پاکستان سے پیچھے کوئی ہے. مطلب پاکستان سے آگے کوئی نہیں ہے. پاکستان کے لیے ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر مر مٹنا ہوگا. پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا. جی. اچھا, اب میں اس سارے سینیریو میں سوچ صرف ایک بات رہا ہوں جی, کہ ہماری سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں. وہ دفاع جو آ کے ڈی جی ISPR صاحب نے کیا ہے وہ سیاسی جماعتوں نے کیوں نہیں کیا؟ وہ حکومت کا مزہ لینے والی جماعتوں نے کیوں نہیں کیا؟ وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھی جماعتوں نے کیوں نہیں کیا؟ میرا یہ ایک سوال ہے. کیونکہ فوج ہم سب کی ہے, فوج اس پاکستان کی ہے, اور فوج کے خلاف جانا, فوج کے خلاف سوچنا, فوج کے خلاف بات کرنا یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے. ایسا ہوتا بھی نہیں. اپنی فوجوں کو مضبوط کیا جاتا ہے, اپنی فوج کو ہمیشہ مضبوط رکھا جاتا ہے. تو میں اب اس ساری صورتحال پر صرف اتنا ہی کہوں گا. ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ 72 گھنٹے جو ہے نا, 72 گھنٹے جو منگل کے روز ختم ہونے ہیں, یہ 72 گھنٹے جو ہے اس میں ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا کوئی مصالحت کا راستہ نکلتا ہے, کیا نرمی آتی ہے, کیا سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اپنا کوئی رول ادا کرنے آتی ہیں, کیا عوام جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے. دیکھیں, میں نے پھر کہا کہ سب سے پہلے عوام جو ہے اسے اس پاکستان کے متعلق سوچنا ہوگا. یہ پاکستان ہے نا تو سیاست ہے, یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ پاکستان نہیں ہے یا اس پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا, اللہ نہ کرے, یہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگا, تو پھر سیاست بھی ختم ہے, تو پھر سارا کچھ ختم ہے. تو سب کو مل کر اس پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج کی یہ بات جو ہے یہ سیاسی لوگوں کی طرف سے آنی چاہیے. پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت جن کی ذمہ داری ہے, پاکستان کے استحکام جن کی ذمہ داری ہے, پاکستان کو مضبوط کرنا جن کی ذمہ داری ہے, ان کو خدا را اس پہ کرنے دیں. ہم باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چند دن سے اس کا پورا ایک مزہ لے رہی تھی. جس طرح ہم نے کل بھی کہا کہ بہت سے لوگ بہت سا مذاق اڑا رہے تھے, بہت سے جرنلسٹ جو ہے وہ اپنا اپنا چورن بیچ رہے تھے. تو ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. اور اگر جس شخص نے بھی آپ مصالحت کی جو بات میں کہہ رہا ہوں 72 گھنٹے جس وقت یہ چیز ہو رہی تھی اس وقت بھی انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو کہ PTI کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ٹویٹس ہو رہی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کا بھی اکاؤنٹ ہو, آپ میری بات, میرے خیال ہے کہ آپ بھی نا ون سائیڈڈ ایک ٹریک پہ جا رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پاکستان کو سب سے پہلے آگے رکھنا ہوگا. کسی کا بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, کسی کا بھی ہے, وہ ناقابل برداشت ہے. جہاں پر پاکستان کے خلاف بات ہوگی, وہ کوئی بھی شخص ہو, وہ پاورفل شخص ہو, وہ کمزور شخص ہو, وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہو, وہ کوئی بھی بیٹھا ہو, وہ ناقابل برداشت ہے. بڑی سمپل سی بات. ٹھیک ہے, پاکستان سے آگے کچھ ہونا نہیں چاہیے. پاکستان کے خلاف جس شخص نے بات کی ہے, جب بات کی ہے, ہمیں پہلے دن سے لے کر آج تک احتساب کرنا چاہیے. کوئی جماعت اس پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہے, کوئی سیاسی شخصیت اس پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہے, کوئی شخصیت بھی اس پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اکاؤنٹ میں کہہ رہا ہوں 100 اکاؤنٹ بھی ہوں تو ان کو ان کے خلاف کارروائی. لیکن ران صاحب یہ اب آنرشپ لینی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کو. وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے, میں کہہ رہا ہوں ہر سیاسی جماعت کو لینی پڑے گی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹس کون چلا رہا ہے. یہ آنرشپ کم از کم لینی پڑے گی, اس کو دیکھنا بھی ہوگا ان کو. ایک تو یہ ساری صورتحال ہے جس پہ ہم نے بات کی ہے, بڑی
دل دکھا دینے والی یہ صورتحال ہے. جو بھی بات کی جائے سب کو ہی بہرحال تحمل صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہ اس طریقے سے آپ سامنے آئے. اب جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا معاملات بند گلی کی جانب جا رہے ہیں, نو اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹیرین سے, خاص طور پہ سینئر پارلیمنٹیرین سے, وہ خواہ کسی بھی جماعت سے ہوں, کہ آگے بڑھیں, راستہ نکالیں, اپنا کردار ادا کریں. بہت ساری چیزوں کے اوپر مل بیٹھتے ہیں. ایک تو جو دیگر جماعتوں کے حکومتی سائٹ کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں, اس میں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ, فواد چوئی صاحب لوگ, جن کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, وہ ایک کاوش کرنا چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو کتنا بیک فٹ پہ جانا ہوگا اس کے لیے کہ کوئی راستہ نکلے, معاملات اس طرف نہ سٹارٹ اسی پہ کیا تھا کہ حضور اس ملک کی بہتری کے لیے پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے. ران صاحب کون سے لوگ آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹری؟ سر کوئی بھی ہو جو سینئر لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں اس وقت میاں نواز شریف صاحب سے لے کر مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, سب کو آگے آ کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. دیکھیں اس ملک میں اگر فساد ہوگا تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ریاست سے نہیں لڑا جا سکتا. آپ جتنی مرضی بڑی پاور رکھ لیں, آپ ریاست سے نہیں لڑ سکتے. ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں کے ساتھ نہیں لڑا جاتا. ماں ہمیشہ اپنے پاؤں پروں کے نیچے رکھتی ہے. ہر چیز ہوتی ہے. لیکن مجھے میرا دل کہتا ہے کہ 72 گھنٹوں میں یہاں تو اس کا حل نکل آئے گا. اچھا آخر کار نکلے گا حل ہی. آپ دیکھیں تحریک انصاف پر پابندی تو آلریڈی ہے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. گورنر راج بھی آپ لگا لیتے ہیں, اس کے بعد بھی حل کوئی نہیں ہے. کتنے لوگوں کو کہاں کہاں سے آپ پکڑیں گے؟ ہمیں ان ذہنوں کو صاف کرنا ہوگا. ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا جو سوچ پاکستان کے خلاف جا رہی ہے, جو سوچ پاکستان کے اداروں کے خلاف جا رہی ہے. ہمیں اس سوچ کو بدلنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا ہوگا. چاہے وہ میڈیا رول ادا کرے, چاہے وہ سیاستدان رول ادا کرے, سب کو مل کے وہ رول ادا کرنا ہوگا. اور وہ رول اسی صورت میں ادا ہوگا, سب سے پہلے تو اس پاکستان کے سیاستدان آپسی اختلافات کو سائیڈ پہ رکھیں اور اس پاکستان کے لیے نکلیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ نکل پڑیں گے اس پاکستان کے لیے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں سارے معاملات ٹھیک. NFC ایوارڈ کٹوتی ہوگی, نئے صوبے بنیں گے, اقتدار عوام تک منتقل ہوگا, سب کا یہی سوال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خبر دے رہا ہوں آپ کو. جی. آپ نے بلاول صاحب کی پوری تقریر سنی آج؟ جی. بلاول صاحب نے کہا ہم مرکز کی مدد کریں گے, وفاق کی. ان کو جو پیسہ کم ملتا ہے ہم ٹیکس اکٹھا کر کے دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یعنی آ گئے ہیں وہ اس طرف نا. میں وہ بات کر دیتا ہوں نا, وہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. نئے صوبے بھی بنیں گے, یہ بات میری نوٹ کر لیں. 4-5 ماہ لگیں, 6 ماہ لگیں, اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں بالکل کلین ہو کے نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. نئے صوبے بنیں گے, جو وفاق کو حصہ جانا چاہیے وہ وفاق کو حصہ بھی جائے گا. بلدیاتی نظام پر باقاعدہ ایک ٹیم بیٹھ کر کام کر رہی ہے. اس ٹیم کو میں وہ لوگ موجود ہیں جو شاید حکومتی حلقوں کو پتہ نہیں ہے. اچھا. جو چاہتے ہیں کہ عوام تک اقتدار پہنچے, کرپشن کا خاتمہ ہو اور عوامی جو حمایت ہے وہ بھی ملے. اور یہ جو بنا ہوا تھا نا ایک سیاستدانوں کا کہ جناب بس 80 یہاں تے سارا کچھ ہے, یہ بھی ختم. دیکھیں جب تک آپ نیچے اقتدار کو لے کے نہیں جائیں گے, عام آدمی تک, گلی محلوں میں یہ چیزیں نہیں جائیں گی, وہاں سے آپ اس اقتدار کو لے کر جائیں, دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوگا. پتا ہوگا کہ اس محلے میں رہنے والا محمد بوٹا کون ہے, پتا ہوگا دہشت گرد کون ہے, پتا ہوگا یہ شخص راتوں رات امیر کس طرح ہوا ہے, پتا ہوگا یہ منشیات فروش ہے, پتا ہوگا یہ نجائز فروش ہے, پتا ہوگا یہ ضمیر فروش ہے, یہ ایمان فروش ہے, یہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہے. یہ ساری چیزوں کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب گلی محلوں کے لوگ اقتدار کے دروازے پر کھڑے ہونے کی بجائے اقتدار ان کے دروازوں پر کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر عرصہ دراز سے اب مجھے ایک بات ہے, KPK میں الیکشن ہو گیا بلدیاتی, بلوچستان میں اناؤنس ہو گیا, کراچی میں اچھا ہوا برا ہوا بلدیاتی الیکشن ہو گیا, سب سے بڑے آبادی والے صوبے میں کیوں نہیں ہو رہا؟ پنجاب میں. اسی طرح باقی جگہوں پہ دیکھیں,
اب لوگوں تک یہ ساری چیزیں جائیں گی. میں آپ کو آج یہ خبر دے رہا ہوں, اور میں یہ خبر کوئی جمع تفریق فلاں کر کے نہیں ہے, زبانی نہیں دے رہا. میری جس شخص سے بات ہوئی ہے, میری جس سورس سے بات ہوئی ہے, اس نے کہا 3 سے 4 ماہ, 5 بھی ہو سکتے ہیں, چلیں کوئی نہیں, چلیں 5. اور اس نے کہا چیخیں نکلتی ہیں سیاسی لوگوں کی, نکلے صوبوں کا. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر نے, تعلق جنوبی پنجاب سے ہے, اس نے تو مجھے باقاعدہ آج سے 3 ماہ پہلے, میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں, نے مجھے کہا کہ جناب طے ہو چکا ہے, ہم شور ضرور ڈالیں گے, ہم سیاست چمکائیں گے, لیکن پھر کہیں گے قومی وسیع قومی مفاد میں ہم اس پر تیار ہیں. میں نے کہا جی کون کون سا صوبہ؟ اس نے نام بتا دیا. اس نے کہا پنجاب میں جو ہیں 4 صوبے ہوں گے, پنڈی, لاہور, فیصل آباد, ملتان. میں کہا بھاولپور. انہوں نے کہا نہیں جی ملتان. اوکے جی. اس نے کہا سندھ کے اندر 2 صوبے ہوں گے, ایک سکھر, ایک کراچی. میں کہا آگے آ جائیں. اس نے کہا بلوچستان میں 4 کے آپشن ہے, وہاں پہ حالات ایسے ہیں. اس نے کہا جی کے پی کے جو ہے اس میں 3 ہوں گے. دیکھیں کے پی کے تو نمبر لے گیا, انہوں نے قرارداد منظور بھی کر لی.